نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة صدق الله العظيم سامعین گرامی، 5واں پارہ سورہ نساء اس کی آیت نمبر 34 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کام کی مقصد کی ضرورت کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے والوں کو بہت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وہ میگنے ادھر لگا لے، اس کو ادھر لگا لو، ادھر سے وہاں سے اتار لو، وہ اتارو بس۔ اور اگر سن رہی ہیں تو مائیں بہنیں بیٹی بس آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس اور آپ نے دل کے کانوں سے بات سماعت کرنا۔ بھائیو، بدقسمتی سے جس معاشرے میں اس وقت ہم چل رہے ہیں، ہمارے مسلم معاشرے نے یا مسلم قوم نے دین کو محدود کر دیا۔ کوئی کسی اچھے ماحول میں جاتا ہے، جذبہ بنتا ہے میں دیندار بنوں، تبلیغ میں گیا، کسی شیخ کے ہاتھ بیعت کر لی، کہیں کسی عالم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا تو ذہن بنتا ہے میں دیندار بنوں۔ دینداری کا ایک عام مفہوم کیا ہے؟ سر پہ ٹوپی رکھ لیں، بہت بڑا عمل ہے کوئی انکار نہیں، چہرے پہ سنت سجا لیں، بہت بڑا عمل ہے کوئی انکار نہیں، کرتا پہن لو، تسبیح بڑی سی اٹھا لو، نماز پابندی سے شروع کر دو، ذکر تلاوت کا اہتمام کرو، توجہ کر دیں، اسپیکر ٹھیک بولے گا، اسپیکر ٹوٹنا بھی آواز پہنچے گی، آپ تک پہنچے گی۔ تو اللہ کی شان دین کے 5 حصوں میں سے ایک حصے کو ٹوٹا پھوٹا لے لینا، اس کو دینداری کہا جانا۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے، آمین کہیں۔ میں بارہا اس بات کو بڑی تفصیل سے عرض کیا ہے، اب میں ایک دکھڑا سنانا چاہ رہا ہوں کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات، 3 چیزیں اور ہیں جس کو ہم نے بالکل فارغ کیا، دین دے نیڑے نہیں رکھو، معاملات،
اخلاقیات اور معاشرت. یہ 5 چیزیں ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے؟ دین. یہ ہماری بھول ہے کہ دین مسجد کی زندگی کا نام. دین یہ اللہ نے جو پیارا اسلام مذہب ہمیں دیا ہے، یہ 24 گھنٹے کے ایک لمحے کا رہنما دین ہے، راہبر دین ہے. اب اس کی ایک کی تفصیل میں جاؤں تو وقت نہیں ہے. ان میں سے آج معاشرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. معاشرتی زندگی کے بارے میں شریعت نے کتنا غور دیا. بیوی کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے بھیا، بچوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ معاملہ کیسے رکھنا ہے، کلاس والوں کے ساتھ، مارکیٹ والوں کے ساتھ کیسے آپ کے بول، کیسے آپ کے اخلاق، کیسے آپ کے معاملات ہوں. شریعت اس کے بارے میں کتنا زور دے رہی ہے. اور ہماری حالت کیا ہے؟ یہ ہماری نوجوان نسل ذرا متوجہ ہو کے سنیں. اس ہفتے کی گزشتہ 7 دنوں کی میں آپ کو صرف کارگزاری سناتا ہوں. معاشرت کا دین نہ سیکھنے کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے. اس گزشتہ ایک ہفتے میں میرے پاس طلاق کے 3 کیسز آئے. 3 کیسز آئے. نوجوان نسل جی صبر، برداشت، حوصلہ، معاف کرنا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ کسی کے جگر کا ٹکڑا. بیٹیوں والے بیٹھے ہو نا، ہے نا بیٹیاں آپ کی، اللہ ہر ایک کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے. باپ بیٹی نہیں دے رہا، باپ اپنے جگر کا ٹکڑا کر الگ کر کے آپ کو دے دے، ایک بول پر، ایک لفظ پر ہے جی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیٹوں سے بیٹیوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے پتر تو انہیں الو دے قانون ہے. بیٹی بیٹھی ہو نا بیٹا ہے جی، چھوٹے چھوٹے 2 6 7 سال کے، بابا کہیں بیٹا پانی لاؤ تو بیٹی دوڑتی ہوئی جائے گی، بیٹی دوڑتی ہوئی جائے گی، وہ پانی لے کے آئے گی. تو خیر اب حالات یہ ہیں کہ نوجوان بیٹھا ہے اسکرین پہ. اب اس اسکرین نے کیا کیا ہے، یہ دونوں مسئلے اکٹھے ہو گئے. میرے شاگرد ہیں، میرے پاس مسئلہ بھیجا کہ میرا محلے دار ہے، قریبی ہے نوجوان، یہاں شادی ہوئی چچا زاد کے ساتھ، اللہ نے اولاد سے بھی نوازا، بیٹا بھی اللہ نے دے دیا اور اسلام آباد چلا گیا جاب کرنے. وہ تو اسلام آباد ہے، لائٹیں دیکھ کے یہ پاگل ہو جاتے ہیں، پاگل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اب وہاں لڑکی سے دوستی لگ گئی. اب اس نے کہا شادی کرتے ہیں. ٹھیک ہے شادی کرتے ہیں. تو عقل تو ان میں اتنی ہے کہ آج کل یہ مرد کوئی نہیں رہے نا، پہلے مرد ہوتے تھے. 4 باتیں ہوئی تو رات دے بیٹا کہ میری تو پہلے ہوئی ہے شادی ہے جی. اب اس نے کہا پہلے کو طلاق دے گا تو میں تیرے سے نکاح کروں. کہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بے وقوف جہان کے، تیرے لیے مسئلہ ہی نہیں. جن کی بچی ڈیورس لے کے گھر آتی وہ بوڑھے ماں باپ زندہ مر جاتے ہیں، تیرے لیے پرابلم ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا میں اونٹ دینا، کھڑے وہاں کہا جی میں نے اس کو طلاق. آگے وہ اسلام آباد کی تھی، اس نے کہا نا اس کا نام لے کے کہو، اس کا نام لے کے کہو. اب ایسی جہالت ہے کہ شادی کے موقع پہ سارے احکامات سیکھیں اور بڑے آرام سے آگے کہتے ہیں میں تو میسج کیتا سی، میں تو مذاق کیتا سی، میں تو صرف ڈراؤن واسطے میسج کیتا سی. اور وہ کہتے ہیں جی میں دین کو عقل کے ساتھ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں جی اس نے کہا جی اس کا نام لے. تو میں نے ذہن میں سوچا، وہ صاحب کہنے والا کہتا ہے میں نے یہ ذہن میں سوچا کہ اس نام کی ایک تھوڑی ہے، اس نام یہ دنیا کے اور بھی نے. میں نے اس نام کی جو اور ہوتے ہیں نا وہ ذہن میں رکھ کے 2 طلاقیں اور کھڑکا. اب آگے کہتا ہے جی مولوی صاحب گنجائش کرو. اب وہ جو چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی گھر میں جس کے پاس چھوٹا سا بچہ ہے، یا وہ باپ کی محبت سے محروم ہو گیا یا ماں کی محبت سے محروم ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 4 دن پہلے میں سبق پڑھا کے 12 بجے نکل ہی رہا تھا، ایک صاحب داخل ہو گئے. انہوں نے صاحب 2-3 منٹ چاہیے. جی فرمائیے. میں وہیں بیٹھ گیا. وہ جی بھائی نے بھابھی کو طلاق دے دی. اچھا بھائی کیسے دی؟ اس نے موبائل نکال کے کہتا ہے جی یہ پڑھی. میسج پہ پھر ایسے جاہل ہیں کہ نہ 1 پہ بریک لگ رہی ہے، نہ 2 پہ بریک لگ رہی ہے.
گھر اجاڑ کے میسج پہ 3 طلاق دے. اور جی فون پہ باتیں ہو رہی تھیں. اب فون پہ کیا ہوتا ہے, جیسا آپس میں باتیں ہوتی ہیں, اب فون پہ بات کرتے کرتے گھر پر بات کرتی ہیں, چھوٹی سی کو بات آگے پیچھے. سعودیہ سے ایک نوجوان کا خود مجھے فون آیا, میسج آیا, کہتے طلاق دے بیٹھا ہوں. میں نے کبھی کون سا آسمان گر رہا تھا, کیا وجہ کیا بنی, اب ذرا سنیں گا حوصلے کے ساتھ. ان نوجوان نسل کی تربیت کرو بھائی. اچھا لباس پہنا دیا, ڈگری کا تعارف کروا دیا, یعنی سارے دنیا کے دھندے سکھا دیے. یہ نہ سکھایا کہ انسانیت کی قدر کیا ہوتی, یہ نہ سکھایا کہ تیرے گھر میں آنے والی وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ بھی کسی ماں اور باپ کے جگر کا ٹکڑا. ظلم ہو رہا ہے, ظلم. بات پہ زبانیں ان کی اتنی بڑی ہو گئی, شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. وہ مجھے کہتے جی وہ جی طلاق دے بیٹھو. میں نے کہا کیا ہوا؟ بندہ خود سعودی میں بیٹھا ہے, اور کس بات پہ اس نے بدبخت نے گھر اجاڑا, چھوٹے چھوٹے بچے. کہتے جی میں نے اس سے کہا, وہ میکے گئی ہوئی تھی بیوی, میں نے اسے کہا کہ آج رات واپس آ جانا. خود سعودی میں بیٹھا ہے, خاوند گھر میں ہوں پھر بھی سمجھ میں آتا ہے, خود سعودی میں بیٹھا ہے, آج رات گھر میں آ جانا. وہ گھر میں واپس نہیں آئی تو مجھے غصہ آیا, میں نے 3 طلاق دی. یار کمال ہے, تو خدا بن گئے بھئی. ایک رات وہ بیچاری اپنے ماں باپ کے پاس زیادہ رہ گئی ہے تو کون سا آسمان ٹوٹ گیا یار. ہر بندہ فرعون بن گیا, ہر بندہ خدا بن کے. میری نہیں مانی گئی, میری نہیں مانی گئی, تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ 1 سیکنڈ میں دماغ کا کوئی آگے پیچھے کرتے, لباس بھی نہیں ہوگا, پتہ بھی نہیں ہوگا. دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا, معاشرتی زندگی سیکھی نہیں. آپ علیہ السلام یوں تشریف فرمائیں, پیچھے تکیہ ہے, تکیہ لگا کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے, یا رسول اللہ فلاں نئے مسلمان ہے, اس نے اپنی گھر والی کو 3 طلاقیں دے دی. خدا کی قسم آپ یوں تشریف فرمائیں تکیہ لگا کے, آپ تکیہ چھوڑ دیا, آپ کا رنگ مبارک لال پیلا ہو گیا. صحابہ فرماتے ہیں سرکار کا رنگ سرخ ہو گیا, اور آپ کیا فرما رہے ہیں, ایلعبوا بکتاب اللہ, ایلعبوا بکتاب اللہ, ایلعبوا بکتاب اللہ. 3 دفعہ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب قرآن کو کھلونا بناتے ہیں, شریعت کو کھلونا بنا رہے, شریعت کو کھلونا بنا رہے. کیا مطلب؟ 1 سے کام چل سکتا تھا, 2 سے کام چل سکتا تھا. ارے گھر ہی اجاڑنا تھا, گھر ہی برباد کرنا تھا. اور پھر 1 2 3 کیا, گاؤں سے مجھے ایک صاحب نے فون کیا کہ طلاق کا مسئلہ ہے. میں نے کہا جی بتاؤں کیا لفظ کہیں. کہتے بدبخت نے کیا کہا, میں 1000 طلاقاں دیتی ہیں. اینی پیڑا کم کرو تے رجوع دا دنا ہی نہ لگ. یار حد ہو گئی, معاشرتی زندگی نہ سیکھ. یہ جو آیت کریمہ ہے, کاش ہم سمجھتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ. تو سرکار آپ نبی بطور امام بھی ہیں. اگر یہ سمجھ میں آتا ہے تو تھوڑا سا یہ بھی پڑھیں کہ آپ علیہ السلام نبی بطور شوہر بھی ہیں. 11 بیویاں گھر میں ہیں. پڑھیے سرکار کی زندگی, خدا کی قسم آدمی حیران ہو جاتا ہے, آدمی حیران ہو جاتا ہے. مقام کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. شان کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیا ہے آپ کے, کیا خوبصورت بول ہیں. ہر گھر جھگڑے سے بھرا پڑا. یاد رکھنا بڑی وجوہات میں سے کہیں وراثتی جھگڑے ہیں, کہیں بھائیوں کے جھگڑے ہیں, کہیں رشتہ داریوں کے جھگڑے ہیں, کہیں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں. اچھا پھر کچھ گناہ ہو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں نا. شراب گناہ, ہر بندہ ڈرتا ہے. زنا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, بدکاری گناہ, ہر بندہ ڈرتا ہے, کانپتا ہے. ہاں جی, چوری پھر بھی کچھ آتا ہے کہ یہ گناہ ہے. اور زبان پہ جو مرضی کہتے رہو, جھگڑا کوئی گناہ نہیں. سنیں, جھگڑارو مزاج ہونا, غصہ, بات پہ غصہ, شریعت نے اس کے بارے میں کیا. صحابی عرض کے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. آپ کو فرمایا اللہ تعالیٰ میاں غصے نہ ہوا کر. عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور فرما دیں. بتائیے. اور فرمانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ فرما دیتے تہجد پڑھا کر, آپ فرما دیتے نفلی روزے رکھا کر, آپ فرما دیتے اتنا قرآن پڑھا کر, آپ فرما دیتے اتنی تسبیح پڑھا کر, عمرہ کیا کر, فلاں 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 فلاں, ہزاروں نے کیا تھیں. آپ نے پھر فرمایا لا تغضب, میاں غصے نہ ہوا کر.
تیسری مرتبہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرما دو. آپ نے فرمایا لا تغضب، اس سے روایت میں آتا ہے 3 دفعہ نہیں، فردد مرارا، صحابی بار بار عرض کر رہے تھے کچھ اور نصیحت فرما دیں، آپ بار بار فرما رہے تھے غصہ نہ کیے، غصہ نہ کیے. اور جھگڑے کو تو ہم نے گناہ سمجھے ہی نہیں. صاحب بیٹھے آپ نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من صوم و صلاۃ و صدقۃ، میرے صحابہ نماز تو بڑا عمل نہ دسا. صحابہ بھی حیران ہو کے کان اٹھا لی. ایمان کے بعد بڑا عمل نماز، نماز سے بڑا عمل، روزے سے بڑا عمل نہ بتاؤ، روزے سے بڑا عمل. حدیث میں آتا ہے اللہ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ فلانے نے روزہ رکھا ہے کتنا اجر لکھیے. اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بس اتنا لکھ دو فلاں نے فلاں دن روزہ رکھا ہے، روزہ میرے لیے ہے، تم اس کا اجر لکھ نہیں سکتے، اس کا اجر میں خود ہوں. چلو کہہ دوں بات آئی تو عرض کر دیتا ہوں. سردیاں آ رہی، حدیث میں آتا ہے سردیوں کا موسم غنیمت باردہ ہے. یہ جو سردی کا موسم ہے یہ خوب نیکیاں کرنے کا شریعت نے موسم بتایا ہے. 2 مشکل ترین نیکیاں سردیوں میں آسان ہو جاتی ہیں. ایک رات کی تہجد، رات بڑی نیند جلدی پوری ہو جاتی ہے، تہجد سے اپنی رات کو خوبصورت. اور دوسرا دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، گرمی نہیں رہتی، دن کا روزہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے آپ علیہ السلام کا مسنون عمل ہر پیر اور جمعرات کو حضور روزے کا اہتمام فرماتے ہیں. اللہ توفیق اس کا اہتمام کرے. اور یاد رکھیے گا روزے بڑے آپ تجربہ کر لیں، کبھی پھنسے ہوئے کام، اٹکے ہوئے کام، کئی حضرات سے سنا اور دیکھا اور تجربہ کیا، بڑے بڑے پھنسے ہوئی عدالتی کیس ہو گئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لا علاج بیماریاں کیا سے کیا. روزے کے عمل میں اتنی طاقت ہے، پھنسے ہوئی کام اللہ روزے کی برکت سے یوں بناتے ہیں. ایسی طاقتور چیز روزہ. اس لیے تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. ایک روایت میں روزہ میرے لیے، میں خود رب روزے کا بدلہ ہوں، میں اللہ خود بدلہ ہوں. قربان روزے سے بڑا عمل نہ بتاؤ، صحابہ حیران. فرمایا صدقے سے بڑا عمل نہ بتاؤ، صحابہ حیران. آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دلوں کا جوڑ، میاں بیوی کا جوڑ، برادری کے ساتھ جڑ کے رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہنا، بیوی اور میاں کا آپس میں نہ لڑنا نہ جھگڑنا، امن گھر میں، آپس کی محبت کا ماحول، آپس کا جوڑ، آپس کی ناراضگیوں کو چھوڑ دینا. آپ نے فرمایا نماز سے بڑا عمل ہے، روزے سے بڑا عمل ہے، صدقے سے بڑا عمل ہے. اور آگے کیا فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. اور اصلے دن آپ سننا ماتھے پہ سجدے کا نشان ہوتا ہے اور گھر جا کے من کی گالیاں دیتے ہیں. یہ اور کہتے ہیں میں بڑا بڑا دیندار بن گیا. اس کی دینداری کا حال سنو، سرکار کا فرمان سننا، اپنی نیکیوں کو سنبھالیں. نیکی کرنا آسان نہیں ہوتی، اپنی نیکی کی حفاظت کر بھائیا. نیکی وہ چلے گی جو قبر میں آپ کے ساتھ جائے گی. بہت سارے نیکیوں کو دنیا میں ضائع کر کے چلے گئے، نیکی کی بھی ہے پھر بھی ساتھ نہ لے جا سکا. کتنے ایسے لوگ ہوں گے. ہاں آپ نے فرمایا تہامہ پہاڑ، حرمین میں تہامہ پہاڑ کے برابر کچھ لوگ نیکیاں لائیں گے. تہامہ پہاڑ کے برابر کیا لائیں گے؟ نیکیاں. اور ادھر سے آپ نے منہ سامنے صحابہ بیٹھے، آپ نے فرمایا ذرا بہادا، اسے ناجائز مارا ہوگا، قذف ہذا، اس پہ تہمت لگائی ہوگی، اکل مال ہذا، اس کا مال کھایا ہوگا، شتم ہذا، اس کو ناجائز گالی دی ہوگی. اب بتائیں ان سب گناہوں کا تعلق مخلوق کے ساتھ، معاشرت کی کمزوری، زبان کی کمزوری. فرمایا حق لینے والے آئیں گے، نیکیاں ادھر، حق لینے والے باقی، نیکیاں ختم، ان کے گناہ اس کی کھاتے ڈالو. تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لایا تھا. کیا تہجد، کیا ذکر، کیا 10 پارے کی تلاوت، اور کیا مسجدوں میں لاکھوں لگا رہا، مدرسوں میں دے رہا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی وہی بندہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لانے والا آخر میں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا گئی. نیکی سے پڑھو، نیکیوں کی حفاظت سیکھیں. ہاں نیکیوں کی حفاظت سیکھیں.
زبان کے کتنے گناہ ہیں. غیبت نیکیوں کو آگ لگا دیتی ہے, غیبت نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. اور یہ جھگڑا اب سنیں, فرمایا وہ فساد ذات البین ہی الحالقہ. توجہ ہے, یہ جملہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتا, متوجہ ہیں, دل کے کانوں سے سنیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپس کا جھگڑا مونڈ دیتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کیا مطلب یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جیسے اس طرح سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے. سر پہ اس طرح پھرے بال نظر آتے ہیں, فرمایا جیسے اس طرح بالوں کو مٹا دیتا ہے, سرے سے کاٹ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. جھگڑالو مزاج, جھگڑا کرنے والا آدمی, اس کی نیکیوں کو جھگڑا یوں صاف کر دیتا ہے. کبھی بھائی سے جھگڑ رہا ہے, کبھی بیوی سے جھگڑ رہا ہے, کبھی ماں سے جھگڑ رہا ہے, کبھی بہنوں سے جھگڑ رہا ہے, کبھی پڑوسی کے ساتھ ٹانگ آئی, کبھی چاچے کے ساتھ, کبھی مامے کے ساتھ. اور یہ حوصلہ, یہ ہماری نوجوان نسل, اللہ رحم کرے. اور خدا کا نام ہے بھائی, اولاد کی تربیت سیکھو, یہ اللہ کی امانت ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. اولاد, اس کے بارے میں سوال ہونا ہے. ہاں, اولاد کو اچھا پہننا سکھایا ہے, اچھی سواری ان کے لیے, اے سی روم کا بندوبست کیا ہے, ان کو اچھا انسان تو بناؤ. معاف کرنا, بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں. مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ وقت کا مجدد ہے, اور فرماتے تھے بات سخت ہے, ان کی ہے اس لیے نقل کر رہا ہوں. فرماتے تھے اگر کتے کو پراڈو میں بٹھا دو, فرنٹ سیٹ پہ 2.5 کروڑ کی گاڑی میں بٹھا دو, تو وہ انسان بن جائے. بولو یار, اور انکار, اللہ دنیاوی نعمتیں دے تو اللہ آپ کو اور دے, اس کا ان کا بعد میں ایک سمجھات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت فرماتے تھے ڈوگی کو اگر فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دو, گاڑی 2.5-3 کروڑ کی بھلے کیوں نہ ہو, فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے سے وہ اشرف المخلوقات بن جائے گا. کیا تربیت فرمائی ہے, سبحان. او بھائی, اچھا پہننے, اچھی سواریوں پہ پھرنے, اچھی کوٹیوں میں پھرنے سے انسان نہیں بنتا. انسان تو تربیت سے بنتا ہے, انسان تو اخلاق سے بنتا ہے. 1.5 کروڑ کی گاڑی سے نکلے اور بیوی کو گالی دے رہا ہو, ماں کو گالی دے رہا ہو, یہ کوئی انسان ہے؟ یہ تو درندہ ہے. اس سے اس کی پڑوسی پریشان, اس کے رشتہ دار پریشان, اس کی بیوی پریشان, تو اس کی گاڑی کو آگ لگانی ہے. تربیت انسان کو خوبصورت بناتی ہے, میٹھے بول گھر بناتے ہیں, صبر گھر بناتا ہے, برداشت گھر بناتا ہے. یار حیرانگی ہوتی ہے, ارے ایک رات میکے کیوں رہی ہے, ماں کے پاس کیوں رہی ہے؟ اس بات پر ظالم نے 3 بچوں کی یا ماں کی محبت چھین لی یا باپ کی محبت چھین. حد ہو گئی, نہ صبر, نہ حوصلہ, نہ برداشت. یہ اولاد اس کی تربیت کا. اور آپ صحابہ کے واقعات سنائیں نا تو کہتے ہیں وہ تو صحابہ تھے نہیں. میرے پیاروں, بس 8-10 منٹ رہ گئے, 6-10 تک. اللہ اکبر. آج کے دور میں میں کہتا ہوں شاید ایسی ولیوں کی برکت سے کائنات چل رہی ہے. آج کے دور کے 2 واقعات پھر بات کرتے ہیں. اولاد کی تربیت کیا ہوتی ہے, آپ بھی حیران ہوں گے سن کے. ایک اسکول ٹیچر نے کلاس میں بچوں سے پوچھا, میرے بچوں بتاؤ تو صحیح, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ مسلمانوں کا کہ بچے ہیں, سب نے ہاتھ کھڑا کیا. اب ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا, تو استاد جی نے کہا بیٹا آپ بتا دو. بچے کو نام آتا تھا, تو بچہ کہتا ہے استاد جی مجھے 2-3 منٹ دے دیں, میں کلاس سے باہر سے ہو کے آ. اور وہ سوال بھی ذرا تھوڑا سا دل میں سوال پیدا ہو گیا کہ یہ کیا کرتا ہے. تو استاد جی نے کہا چلو. اسکول کے کونے میں مسجد تھی اور وہیں وضو خانہ بھی تھا, اور 10-11-12 سال کا بچہ وہاں گیا, وضو کیا اور کلاس میں واپس آیا. تو استاد جی نے کہا بیٹا اب بتاؤ. تو اس نے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد, سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب استاد ہے کہ بیٹا یہ بات تو آپ پہلے بھی تو کر سکتے تھے, کہ آپ نے تو ہاتھ کھڑا کیا تھا, آپ کو تو نام آتا تھا, اپنے پیارے نبی اسلام کا نام تو آپ کو آتا تھا. یہ باہر آپ گئے مسجد سے وضو بنا کے آئے, تو اس بچے کے الفاظ مائیں سن رہی ہیں, ایسی ماں کی عظمت کو سلام ہے. وہ کہتا ہے میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی, میرا بیٹا
کبھی اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہ لینا. یہ ہوتی ہے تربیت. جب مائیں ایسی ہوتی ہیں نا تو خدا کی قسم پھر اولادیں کیا آج ماں جناب بیٹی کی رخصتی کے وقت ماں کان میں کہتی ہے میری دیجی کو رولا پریشانی ہوئے نا تو بس مسکال کری تو دیکھی پھر تیرے بھراکے میں بندوقہ لے کے پڑ گئی. کمال ہے یار. نہ بچوں کی تربیت کی نہ بچیوں کی تربیت کی, گھر اجڑتے چلے جا. گھر یقین جانیے آپ کو میں نے تو یہ 100 میں سے 1% بتایا ہے. آپ سگے بھائی سے وہ بات شیئر نہیں کرتے جو گھروں کے دکھڑے لوگ ہمیں آ کے سناتے. میں آپ کو کیا بتاؤں, کیا ارب پتی کیا کھرب پتی ان کی زندگیاں خودکشیاں کر رہے ہیں, گولیاں لے رہے ہیں, گولیاں زہر کی گولیاں لے رہے ہیں. یہ پیچھے آپ نے یہ شاید پچھلے سال کی بات ہے, SSP صاحب گولیاں لے کر خودکشی کر دی. ایک ادارے کا ایک ذمہ دار قسم کا لاکھوں میں پے لینے والا افسر, گھر کی زندگی سے کو بیوی سے تنگ کو خامن سے تنگ. معاشرت سیکھی نہیں بھائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور شوہر کیا تھے یار, پڑھو تو سے. امی عائشہ فرماتی ہیں ساری دھرتی کا غم سینے میں ہے, 11 بیویاں گھر میں ہیں. سرکار جب گھر میں داخل ہوتے چہرے پہ مسکراہٹ, چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. اولادوں کو ایک دوسرا حیران ہوا. یہ 2 واقعات ایسے ہیں جو ابھی میں نے سنا. ایک اور میں حیران ہوا یار, کچھ لوگ کیا زبردست اولاد کو سبحان اللہ کتنا بڑا خزانہ دے رہے. ایک تبلیغی گھرانہ, گھر میں تعلیم ہوتی ہے تو گھر میں جنت کے تذکرے کرتے ہیں. جنت کے تذکرے, بیٹا جنت اتنی پیاری ہے, جنت اتنی پیاری ہے, جنت میں جو کوٹھی ہوگی. اور بچہ آپ کے ابو نے بھی کبھی یہ بات آپ کو بتائی, کبھی بتانے لگا, جنت اتنی پیاری ہوگی, جنت کی جو دیواریں ہیں کوٹھیوں کی, 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی, درمیان میں گارا مشک, اور 4 خواہشات میرا بیٹا ہر ایک کے دل میں اٹھتی ہیں. بابا آدم سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک کسی ایک کی بھی ان 4 میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوئی. ہمیشہ صحت میں رہوں, بیماری نہ آئے, ہمیشہ خوش رہوں, غم نہ آئے, ہمیشہ جوان رہوں. کل ایک بھائی بیٹھے ہو نا, ہمیشہ جوان رہوں, بڑھاپا نہ آئے, ہمیشہ زندہ رہوں, موت. میرا بیٹا یہ 4 خواہشات ریڑھی والے سے لے کر صدر تک ہر ایک کے دل کا ارمان ہے, لیکن آج تک کسی ایک کی بھی انبیاء سمیت ایک خواہش بھی پوری نہیں ہوئی. میرا بیٹا ایک زندگی اللہ دینے والے ہیں, اسے جنت کی زندگی کہتے ہیں. جب جنتی جنت میں جائیں گے پیچھے سے فرشتہ اعلان کرے گا, اے جنت والو آج کے بعد ہمیشہ کی خوشی غم کوئی, ہمیشہ کی صحت بیماری کوئی نہیں, ہمیشہ کی جوانی بڑھاپا کوئی نہیں, ہمیشہ کی زندگی موت. تو کہنا کہ ہم اپنے بچوں کو اتنی آخرت سنائی, اتنی جنت سنائی کہ میرا چھوٹا سا بیٹا وہ کہنے لگا, وہ صاحب کہتے ہیں, وہ کہنے لگا بابا اتنی پیاری جنت, اتنی خوبصورت زندگی, بابا اور جنت میں کب جائیں گے؟ جیسے آپ گھروں میں ناران کاغان مری کی تذکرے کرتے ہیں تو بچہ کیا کہتا ہے, بابا مری کب جائیں. اچھا کچھ نیک گھروں میں بیت اللہ شریف کے تذکرے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں بابا حج پہ کب جائیں. سچی بات, بابا اللہ پاک کا گھر کب دیکھیں گے, اللہ کے نبی کا گھر کب دیکھیں گے. بچے تو نقال ہوتے ہیں. اور اگلی بات آپ حیران ہوں گے, تو وہ کہتا ہے بیٹا پھر جنت میں تو آدمی مر کے جاتا ہے. جنت میں آدمی کب جاتا ہے؟ جب مرتا ہے. تو یقین جانیے 10-11 سال کا بچہ اس کی ماں اور باپ کی عظمت کو سلوٹ ہے سر. خدا کی قسم چھوٹا سا بچہ کہتا ہے ماما بابا پھر مریں گے کب؟ مر کے جنت میں جائیں گے تو پھر مریں گے کب؟ کتنی پیاری اللہ زندگی دے. یہ ہے تربیت. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, ماں نے ایک جملہ کہا تھا, چوروں نے چیکنگ کی, جو کچھ تھا لے لیا اور کہا اور کچھ ہے, تو وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہاں وہ گربان کے نیچے میری امی نے کچھ سی کے کچھ پیسے یہاں بھی ڈالے تھے. چوروں کے ہوش اڑ گئے. چوروں کو کبھی کسی نے بتایا؟ ہر کوئی چھپاتا ہے. اب یہ پاگل نہیں ہے, اس کے پیچھے اس کی ایک عظیم ماں. بچے کا ایک جواب میری ماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہ. بچے کا ایک جملہ اور چوروں کے دل پلٹ کر
ہزاروں گھر بچ گئے ان چوروں کے حملے سے، جو لٹنے تھے ہزاروں گھر ایک ماں کی تربیت کے کا اثر ہے کہ وہ چور ولی بن کے واپس آئے۔ اگر یہ چھوٹا سا بچہ اتنی اعلیٰ تربیت اس کی زبان پہ سچ، اور بھائی یہاں ایک شیخ الحدیث ہیں، فرمانے لگے مجھے جب بخاری شریف پڑھانے کو ملی نا، مولانا صاحب یہ رکھ دیں اب موضوع پھر کبھی اس کو پورا کریں گے۔ اور میں جب بخاری شریف پڑھانے کو مجھے ملی نا، یہ ماں سن رہی ہیں، ماں کہتے کس ہیں یار، ہم نے تو معاف کرنا بیٹے اور بیٹیاں تو ویسی سکرین پہ بیٹھے ہیں، کرم والے بابے بھی سکرین پہ بیٹھے تھے، سبحان اللہ، پوتے دوتے والے، اور ماشاءاللہ بابا جی پب جی گیم کھیل رہے ہیں، سلام، ماں جی گیم کھیل رہی ہے، ماں جی کارٹون دیکھ رہی ہے، دادو جی کارٹون دیکھ رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن ماؤں کے ہاتھ پہ قرآن تھا، جو مائیں گھنٹوں گھنٹوں تہجد میں مصلی پہ بیٹھتی تھیں، آج ان کی فجر بھی چھوٹ، آج اس دادی اماں کی فجر کوئی نہیں، آج اس ماں کی فجر کوئی نہیں، آج وہ ماں بغیر دوپٹے کے شادی ہالوں میں پھر رہی۔ یہ 1.5 ہفتہ پہلے ایک بہت کلوز مقتدی ہیں، بہت زیادہ قریبی، ان کی بہن کا نکاح تھا، میں نے خود نکاح پڑھانا تھا، گھریلو ان سے مراسم تھے، تو میں فیملی کے ساتھ بہت کم جاتا ہوں، بہت کم، لیکن بہت گہرا تعلق تھا تو ہم چلے گئے۔ یہاں ایک شہر میں معروف شادی حال ہے، یقین جانیے میری اہلیہ نے بتایا کہ میرج حال میں کوئی 300 کے دائیں بائیں مستورات ہوئے میرج حال میں، اور وہاں ویٹر مرد، ویسے بھی مرد آ جا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ 300 مسلم خواتین میں سے صرف 3 عورتوں کے سر پہ دوپٹہ تھا، 3 عورتوں کے سر پہ دوپٹہ تھا، ایک یہ میری اہلیہ اور 2 عورتیں۔ اب بتائیں اللہ کی ناراضگی اترے نہ اترے، سیلاب آئے نہ آئے، زلزلے آئے نہ آئے، کیا یہ ماں بہن بیٹی یہ مغرب کی گندی عورتوں کی گندی سیرت کی وارث ہے یا امی عائشہ کے حیا اور پردے کی وارث ہے؟ بولیں، حضرت فاطمہ نہیں بولے، حضرت فاطمہ تو زہرا کے حیا کی وارث ہے کہ نہیں ہے؟ وارث ہے۔ صحابیہ میں قربان جاؤں، بچہ کی لاش کٹی پڑی ہے اور نقاب کر کے بچے کی لاش ڈھونڈ رہی ہے، اللہ۔ ایک صاحب نے کہا ارے اللہ کی بندی آج بھی پردے میں پھر رہی ہو، خدا کی قسم کہتی ہے ایک شہادت ویسے تو شہادت ہوتی ہے، لیکن اولاد کی جدائی کی وجہ سے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ایک مصیبت یہ آئی کہ بچے کی جدائی ہے تو میں نقاب اتارتے پردہ اتار کے دوسری مصیبت کیوں سر میں لوں، دوسری مصیبت کیوں سر پہ لوں۔ ایک مجنون عورت تھی، اور مجنونہ کہتا ہوں، وہ مرگی کی بیماری لگتی تھی، آپ علیہ السلام کے پاس آئیں، یا رسول اللہ دعا کر دیں مجھے دورہ پڑتا ہے مرگی کا، تو مجھے یہ دورہ نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا، وہ تو ان کا ایمان تھا تو اس حساب سے امتحان، تو فرمایا کہ بی بی رانی صحابیہ تھی، تو بقدر ایمان فرمایا کہ یا میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں یا اس بیماری پہ صبر کر لو، اس کے بدلے اللہ تجھے جنت دے گا۔ کیا ایمان ہے اس عورت کا، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، عورت کو اتنی مشکل بیماری، کہتے یا رسول اللہ اگر اس بیماری پر 4 دن کی زندگی میں صبر کرنے پہ جنت ملتی ہے تو اے اللہ کے رسول آپ بھی میرے لیے صحت کی دعا نہ کریں۔ اٹھ کے چلی گئی، حضور سے دعا نہیں کرتی، چلی گئی، اور واپس تھوڑی دیر بعد وہ عورت واپس آ گئی اور آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے خیال آ گیا ایک دعا میں ضرور کرواؤں گا، جب مجھے یہ دورہ پڑتا ہے میرا دوپٹہ اتر گیا، میرا پردہ اتر گیا۔ اے اللہ کے رسول جسم کی تکلیف برداشت کر سکتی ہوں، اپنے دین کی مصیبت اور تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ دعا کر دیں جب مجھے مسئلہ بنے میرا پردہ نہ اتر، میرا دوپٹہ نہ اتر۔ ملکہ زبیدہ کو خواب میں کسی کو ملی نا، ہاں جی بخشش ہوئی، ہو گئی، اللہ نے کیا پوچھا، کیا جواب دیا؟ اللہ نے پوچھا زبیدہ میرے لیے کیا لائی ہو؟ میں نے کہا یا اللہ وہ نہر کھدوائی تھی۔ اللہ نے فرمایا اچھا اس کا نام پہ نہر زبیدہ کیوں رکھا تھا؟ صفر، کچھ نہیں ملے۔ پھر بخشش کس بات پہ ہوئی؟ اپنے چبوترے پہ محل میں بیٹھی تھی، مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، 7 ملازمیں بیٹھی تھیں نوکرانیاں، ایک جملہ کہا اذان ہو رہی ہے سر پہ دوپٹہ لے لو۔ اللہ نے فرمایا زبیدہ تم نے میرے نام کی لاج رکھی ہے، جا تیری بخشش، جا تیری بخشش۔ ماں کی تربیت نہیں ہے اولادوں نے کیا کیا۔ خیر اب میرے پاس چونکہ وقت کم ہے، میں سچی بات ہے کہ
لاہور نکلنا تھا، ڈائمنڈ جانا تھا، لیکن وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ چھٹی کر لیتے ہیں، تو میں نے چھٹی سے بچنے کے لیے آدھا گھنٹہ نکالا، دوست میرا انتظار میں وہاں بیٹھا ہے، تو رات کا سفر ہے اور صبح سحری میں نے واپس بھی آنا ہے، وہاں سے کچھ عرب مہمان آئے ہوئے وطن کے، ان کو یہاں پہ سرگودم ایک دن کے لیے لا رہے ہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ ہمیں پورا دین سیکھنے کی توفیق دے، بالخصوص اللہ ہمیں معاشرت کا دین سمجھا دے، اللہ ہمیں صبر، حوصلہ، برداشت، معاف کرنا، یہ پاک زندگی اللہ ہم سب کو، ہمارے جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو یہ خوبصورت صفات اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على سيدنا مولانا